لوگوں کے تئیں انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اللہ صرف خاص لوگوں کی ہدایت کرتا ہے؟ مکے کے کفار ایمان نہ لانے کے لیے کیا بہانہ کرتے تھے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قصص کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 56 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ اے رسول، بے شک تم جسے چاہو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، مگر ہاں خدا جسے چاہے منزل مقصود تک پہنچائے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے خوب واقف ہے۔ ناظرین، ہم نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت اور ترجمے کو جان لیا ہے، اب اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ یہ آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ہے، اور اس آیت کا مضمون دوسری آیتوں میں اور دوسری تعبیروں کے ساتھ بیان ہوا ہے، جیسے سورہ یوسف میں ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرِصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 103، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش ہو، سورہ بقرہ میں ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 272۔ لوگوں کا ہدایت قبول کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت کرتا ہے۔ تفسیر در المنصور کی 5ویں جلد اہل سنت کی تفسیر میں روایت ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے اسلام قبول کرنے کو کہا، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے اور اس آیت کا تعلق حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ہے بھی یا نہیں، تھوڑی سی دقت سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس آیت کا جناب ابو طالب سے کوئی ربط نہیں ہے، چونکہ آیت کا اگلا حصہ مکے کے مشرکوں کے مقابلے میں اہل کتاب مؤمنین کے ایک گروہ کے بارے میں ہے۔ ہم اسی روایت اور حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ علامہ امینی صاحب کتاب الغدیر اپنی کتاب کی جلد 8 صفحہ نمبر 19 میں اس طرح کی جعلی روایتوں کو تاریخی کتابوں کے ذریعے رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس طرح کی روایتوں کے تمام راوی جناب ابو طالب کی وفات کے وقت یا تو شیرخوار بچے تھے یا ابو ہریرہ کی طرح ابھی اسلام بھی نہ لائے تھے۔ اس کے علاوہ علامہ امینی اسی جلد کے صفحہ نمبر 330 سے 410 تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مومن ہونے کی دلیلوں کو پیش کرتے ہیں، اور سینکڑوں اشعار خود جناب ابو طالب کے 10 واقعات اور 40 حدیثیں اہل بیت علیہم السلام کی بیان کرتے ہیں، جو ان کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو بیان کرتی ہیں۔ ان میں بعض دلیلیں یہ ہیں: نمبر 1، ان کے ایمان کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی حدیثیں۔ نمبر 2، ان کی وفات پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غمگین ہونا۔ نمبر 3، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب ابو طالب کے لیے منبر پر دعا کرنا اور ان کی تشییع جنازہ کرنا۔ نمبر 4، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ میں اپنے والدین اور چچا کی قیامت میں شفاعت کروں گا۔ نمبر 5، بنی ہاشم کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی وصیت کرنا۔ نمبر 6، جناب ابو طالب کا اپنے بیٹے جعفر اور اپنی زوجہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور اسلام و نماز کی طرف توجہ کا حکم دینا۔
نمبر 7، خطرناک راتوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے خوف حمایت کرنا، ان کے بستر پر اپنے بیٹے علی علیہ السلام کو سلا دینا اور اپنے بیٹے کی جان کو خطرے میں ڈال دینا۔ نمبر 8، فاطمہ بنت اسد کا جناب ابو طالب کی زوجہ ہونا کہ جن کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر جناب ابو طالب علیہ السلام مسلمان نہ ہوتے تو ایک مسلمان عورت ان کی زوجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ نمبر 9، جناب ابو طالب علیہ السلام کے بہت سے اشعار جو ان کے اسلام کو قبول کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کا گناہ بس اتنا ہے کہ وہ علی علیہ السلام کے باپ ہیں اور ان کے دشمنوں نے انہیں نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا نہیں خرچ کیا، روایتیں جعل کیں اور حضرت علی علیہ السلام کے باپ اور ابو سفیان کے باپ کے درمیان توازن برقرار کرنے کے لیے شرک کی تہمت لگا دی۔ ناظرین، پروردگار عالم نے مومنین کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کا کام اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور راستہ دکھانا ہے۔ لوگوں کے قبول کرنے یا نہ کرنے کا ان سے کوئی ربط نہیں ہے۔ نمبر 2، انبیاء گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ نمبر 3، ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے جو صرف پاک اور آمادہ لوگوں کو شامل حال ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کی چاہت اس کے علم و حکمت کی بنا پر ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم نے اب تک سورہ قصص کی 56 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب آیت نمبر 57 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو جانتے ہیں۔ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اے رسول، کفار مکہ تم سے کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ دین حق کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ یہ کیا بکتے ہیں؟ کیا ہم نے انہیں حرم یعنی مکے میں جہاں ہر طرح کا امن ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے پھل روزی کے واسطے ہماری بارگاہ سے کھینچے چلے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت میں صرف ایک نقطہ رکھا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ مکے کے کچھ مشرکوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر ہم آپ کے ہمراہ ہدایت کو قبول کر لیں تو بہت جلد اپنے گھر بار سے اچک لیے جائیں گے اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جوابوں سے ان کے بہانے کو رد کیا ہے۔ پہلا جواب جو اسی آیت میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ وہ خدا جس نے مکے کو تمہارے لیے امن و امان اور بہت زیادہ روزی فراہم کرنے کی جگہ قرار دیا، وہی خدا ان چیزوں کو تسلسل بھی دے سکتا ہے۔ اس جواب میں تسلی اور خوشخبری ہے۔ دوسرا جواب جو اگلی آیت میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ بالفرض اپنے عیش و آرام اور فائدے کے لیے تم ایمان نہ بھی لائے تو اللہ کے عذاب کا کیا کرو گے؟ اس جواب میں ڈرانا اور تنبیہ ہے۔ تیسرا جواب جو اسی سورے کی آیت نمبر 60 میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے مال و دولت کی قدر و قیمت ہے ہی کتنی جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ جان لو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، لہٰذا تمہارے ایمان نہ لانے کا کوئی بہانہ اور وجہ نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، ہم نے اس آیت کے ایک اہم نقطے کو جان لیا ہے، اب اس آیت کے کچھ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، دین صرف عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ اعمال بھی ہیں۔ نمبر 2، اسلام کے دشمن فقط حق اور اللہ کے راستے کی بنسبت حساس نہیں ہے بلکہ راہ حق کے ساتھ ساتھ حق کی پیشوائی پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔
نمبر 3، ایمان لانے کا مطلب فقط جان لینا نہیں ہے بلکہ جرأت کی بھی ضرورت ہے۔ جی ہاں، بہت سے لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھتے تو ہیں مگر اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ نمبر 4، انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 5، نعمتوں کے چھن جانے کے ڈر کو اللہ کے لطف و کرم کی یاد کے ذریعے دور کیا جائے۔ نعمتوں کو یاد کرنے سے توکل پیدا ہوتا ہے اور گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ نمبر 6، اقتصاد میں بہتری، خوشحالی اور ترقی سماجی سکون اور امنیت پر منحصر ہے۔ نمبر 7، امنیت اور رزق اللہ کے حرم مکے کی تضمین شدہ نعمتیں ہیں۔ نمبر 8، عیش و آرام پر ایمان کی فوقیت اکثر لوگوں پر پوشیدہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں، لوگوں کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے وہ ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ سب کی ہدایت کرتا ہے، لیکن ہدایت وہی لوگ قبول کرتے ہیں کہ جن کے دل پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔